حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں انتہائی واجب القدر بسطت و احترام میرے بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، خالق کائنات اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کا بے پناہ لطف و کرم، انعام و احسان، فضل خاص کہ جس وقت لا شریف ذات نے اپنے محبوب پاک سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ کا قمرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے توسل سے یہ بابرکت ساعتیں، بابرکت گھڑیاں، انتہائی عظمتوں والا دن اور انتہائی بابرکت ماہ نور شریف ربیع الاول شریف عطا فرمایا۔ دعائے خلاق لم یزل اللہ رب العالمین کی مقدس اور معطر گھڑیوں کی قدر کرتے ہوئے حق اور سچ بیان کر کے ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین و سامعین، موقع کی نسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین و سامعین، ہر مسلمان، ہر بندہ مومن، اس کا یہ فرض بنتا ہے، اس کے لیے یہ واجب اور اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کریم کونین، امام المرسلین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ کافی الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کی خبر پا کر خوشی کا اظہار کرے، فرحت و انبساط کا اظہار کرے۔ ہر بندے مومن کے لیے جو بھی یہ سمجھتا ہے میں اپنے کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میں آپ کا خادم، آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، بحیثیت غلام، بحیثیت خادم، بحیثیت نوکر، بحیثیت امتی، ہر امتی کا حق بنتا ہے کہ آقا کی آمد کے ماہ مقدس کی جب خبر سنیں، آقا کے میلاد کی خبر سنیں تو اسے چاہیے خوشی کا اظہار کرے۔ بولیے کس کا اظہار کرے جی؟ بولو کس کا اظہار کرے؟ خوشی کا اظہار کرے۔ معزز حاضرین و سامعین، چونکہ ہم سب
اپنے کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اور امتی ہونا یہ کوئی کم سعادت کی بات نہیں، بہت بڑی سعادت ہے. اتنی بڑی سعادت ہے کہ بروز محشر جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی. بولیے کتنی صفحے ہوں گی جی؟ 120 صفحے ہوں گی. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سابقہ ساری امتیں ان کی صرف 120 میں سے 40 صفحے ہوں گی. تو ایک طرف الگ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 80 صفحے ہوں گی. اتنا بڑا اعزاز. پھر آگے چلیے، یہی امت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کل بروز محشر سب سے پہلے جام کوثر جن کو پلایا جائے گا، کوثر کے جام پلائے جائیں گے، وہ بھی امت محمدی ہے. سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا وہ بھی آقا کی یہی امت ہے. سب سے پہلے جو امت اور صراط سے گزرے گی اور صراط کو پار کرے گی وہ بھی امت محمد. اور سب سے پہلے جس امت کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا وہ بھی امت محمد. دیکھیں اتنے اعزازات، اتنی شانیں، اتنی کرامتیں، اتنی فضیلتیں کہ جنت آئے، قیامت والا دن آئے تو 80 صفحے تنہا امت محمد کی. جامع کوثر بھی ہے تو سب سے پہلے حساب دے تو سب سے پہلے اور صراط سے گزر کے جائیں تو سب سے پہلے جب جنت میں جانے کی بات آئے تو سب سے پہلے سوال یہ ہے، اتنی شانیں مل گئی، اتنے رتبے مل گئے، اتنی فضیلتیں مل گئی، اتنی شانیں مل گئی، یہ ساری شانیں اس امت کو کیوں ملی؟ کیا نمازوں کی کثرت تھی اس لیے؟ کیا حج اور زکات خیرات کی کثرت تھی اس لیے؟ کیا اعمال زیادہ تھے اس لیے؟ کیا علم زیادہ تھا اس لیے؟ کیا زہد اور تقوی زیادہ تھا اس لیے یہ فضائل ملے؟ جواب یہ ہوگا نہیں. یہ سارے فضائل نہ تو علم کے بل بوتے پہ ملے، نہ تو فضل کے بل بوتے پہ ملے، نہ یہ عمل کے بل بوتے پہ ملے، بلکہ یہ جملہ فضائل، یہ جملہ نعمتیں، یہ جملہ احسانات کی بارش جو رب قدوس کی طرف سے ہوگی بروز محشر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان سب کے پیچھے امت کا کریکٹر موجود نہیں ہے، امت کا عمل موجود نہیں، بلکہ سب کچھ کے پیچھے ایک ہی وسیلہ، ایک ہی صدقہ ہے. وہ وسیلہ، وہ صدقہ جناب محمد مصطفیٰ کی ذات کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو جس نبی مکرم کی وجہ سے ان کی امت کو اتنی شانیں مل جائیں، اتنی فضیلتیں مل جائیں، اتنے درجات مل جائیں، اتنے کمالات مل جائیں، اس امت کو اس کے نبی کے وسیلے سے سب کچھ مل رہا ہو، جب اس نبی کی آمد ہو تو وہ کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ وہ کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ آؤ سامعین اکرام، میرے کریم آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا غلام ہونا، آپ دا امتی ہونا، آپ دا خادم ہونا جناب والا ایک اتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب قدوس نے اس امت محمد نو بن منگیا کے نعمت عطا فرما دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ کر دیتا ہے جی، بن منگیا نعمت عطا فرما دیتی ہے. اگر وہ سونا رب العالمین چاہے اسے امت نو جناب حضرت آدم علیہ السلام کا امتی بنا دے گا، جناب حضرت نوح علیہ السلام کا امتی بنا دے گا، جناب حضرت صالح علیہ السلام کا امتی بنا دے گا، جناب حضرت ہود اور حضرت ایوب علیہ السلام کا امتی بنا دے گا. جی اگر چاہتا سونا اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتی بنا دے گا، جناب حضرت جناب والا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا امتی بنا دے گا، جناب والا حضرت موسیٰ کریم اللہ کا امتی بنا دے گا، جناب حضرت روح اللہ کا امتی بنا دیتا. لیکن رب نے اتنا کرم کمایا ہے، اتنا فضل کیتا ہے، اتنا احسان کیتا ہے کہ جناب خلیل اللہ کا امتی نہیں بنایا، ذبیح اللہ کا امتی نہیں بنایا،
دو مرتبہ میں پڑھے مل کے پڑھ لو مل گئے مصطفیٰ اور کیا جنہ جنہ اس نسبت دے مارتے فخرے کہ اللہ رب العالمین نے بین المنیا سانو 1,26,000 سابق انبیاء و مرسلین انہاں دا نبی انہاں دا امتی نے بنایا اپنے یار اپنے دلدار دا امتی بنائے جنہ جنہ مارتے فخرے مل کے پڑھنا مل گئے مصطفیٰ اور کیا کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو سبحان اللہ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے اس کو روزے جزا اور کیا آؤ سنیے اگر میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی اس پیارے پیغمبر اس پیارے نبی اس ہستی دے امتیاں جس ہستی نو اللہ رب العالمین نے جدو بھی بلایا ہے جدو بھی خطاب کیتا ہے ساڑھے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ شمس الدحا بدر الدجا والدحا دے مکڑے والے واللیدیاں صلفہ والے علم نشرح دے سینے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے وجہ اللہ دے چہرے والے میرے آقا والاسد زمانے والے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دی مبارک زبان والے آپ نے اپنے نامی اسم گرامی محمد تو اللہ رب العالمین نے مخاطب نہیں کیتا آپ نے ذاتی نانا مخاطب نہیں کیتا جب بھی اپنے یار بلائے اپنے محبوب دے صفاتی سونے سونے نام ذکر کر کے بلایا ہے سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام جو مخاطب کیتا حضرت آدم علیہ السلام کا نام لے کے مخاطب کیتا حضرت نوح علیہ السلام جو مخاطب کیتا حضرت نوح علیہ السلام کا نام لے کے مخاطب کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مخاطب کیتا انہاں دا نام لے کے مخاطب کیتا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو مخاطب کیتا ہے انہاں دا نام لے کے مخاطب کیتا ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مخاطب کیتا ہے نام لے کے مخاطب کیتا ہے کیوں نہ ناز کریے آقا دی آمد دے کیوں نہ جھڑیاں لے رائیے کیوں نہ جلوس کریے سانو اس محبوب کا امتی بنایا ہے جس کو رب قدوس نے جب بھی مخاطب کیتا ہے نام نہ مخاطب نہیں کیتا کدی کیا ہے محبوب طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى کدی محبوب نے فرمایا یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین جب بھی اپنے یار کو مخاطب کیتا ہے کبھی تے اپنے محبوب نو ایک ہے میرا محبوب میں شاہد بنا کے بھیجا ہے میرا محبوب میں بشیر بنا کے بھیجا ہے جناب والا میں اپنے سجن نو نذیر بنا کے بھیجا ہے میں اپنے محبوب نو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے کبھی فرمایا میں اپنے محبوب نو سراج منیرہ بنا کے بھیجا ہے کبھی محبوب نو مخاطب کیتا ہے فرمایا جا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کبھی محبوب نو مخاطب کر جائے فرمایا یا ایھا المتصل گویا کہ رب العالمین نے محبوب دلدار مطلوب مقصود نو جب بھی مخاطب کیتا ہے جب بھی مخاطب کیتا ہے محبوب دا ذاتی نام نہیں لیا بلکہ محبوب دیا صفتیں بیان فرمایا نے سبحان اللہ اسے واسطے اسی بڑے نام تے بڑے مانا کہنے سب تو اعلی مقام والا او شان والا میرا نبی کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھے سب تو اعلی مقام والا او شان والا میرا نبی سب تو اعلی مقام والا او شان والا میرا نبی
اپنے سر تے او گٹھڑی مائی دی اپنے سر تے اٹھان والا میرا نبی ہے سبحان اللہ سامعین محترم ایو شانن ایو عظمتن جڑی اللہ رب العالمین نے ساڈے ماہی عطا کیتی ہیں ساڈے محبوب عطا کیتی ہیں تے عظمتاں والے شاناں والے اتنے رتبیاں تے اتنے مقام والے نبی اگر مل گئے اسی اوپر نوکر بن گیا تے سان اس نوکری اور غلامی کے ناز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے آؤ سامنے وقار میں عرض کر رہا ہوں اسی اس نبی دے امتیاں اسی اس رسول دے امتیاں جس نبی نو اللہ رب العالمین نے سید الانبیاء بنا کے بھیجا ہے جس نبی نو اللہ رب العالمین نے امام المرسلین بنا کے بھیجا ہے جس نبی نے اپنی زبانی آپ کیا ہے انا ایک المرسلین فرمایا میں بروز محشر سارے نبیوں کا قائد میں محمد ہوں گا آؤ سامنے وقار اور نبی جنہ دا امتی بنن واسطے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جے پیغمبری ترستے ہیں اور یہ آرزوان کرتے ہیں حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے مدارج النبوت اندر ایک روایت نقل کی تھی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ابا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کل روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ نے اپنے ابا جی خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت کی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب والا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت کی تھی حضرت کعب فرمانے نے کہ میں نے ایک بندہ خواب دے وچ ملیا ہے اس نے اپنا من خواب سنایا ہے خواب کی سنانا ہے جب یہ سنا گے ایمان تازہ ہو جائے گا فرماندہ ہے اس نے آگے عرض کی تھی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندہ ہے اس نے آگے عرض کی تھی حضور میں نے خواب ہوئے گیا میدان محشر برپا ہو گیا قیامت والا دن نہ ہو گیا فرمایا ہر نبی تشریف لے کے آ رہا میدان محشر دے اندر ہر نبی آ رہا جناب حضرت آدم بھی آ گئے جناب حضرت نوح بھی آ گئے جناب حضرت صالح بھی آ گئے فرمایا ہر نبی آ گیا ہر نبی دنال دو نور بھی چل کے آ رہے ہیں اور پتہ کیا ہے سبحان اللہ ہر نبی دنال انہاں نے جسم اطہر دنال دو نور بھی چل کے آ رہے ہیں میرے حضرت کا فرماندے ہیں انہاں دے امتی دنال ایک نور چل کے آ رہے ہیں جدوں میں دیکھیا ہے سارے نبی آ گئے ہر نبی نال دو نور چل کے آئے تے انہاں دے امتی دنال ایک نور چل کے آیا فرماندے ہیں میں کی ویکھدا ساڈے آقا جدوں تشریف لے کے آئے نے دو نور نہیں بلکہ فرمایا آقا دے ہر بات دے نال رب قدوس نے ایک نور پیدا فرما دیتا ہے آقا دے ہر بات دے نال ایک نور ہے نہیں سمجھائی میں دوسرے لفظ نال سمجھا میرے آقا دی زلفاں نے ہر نور ہر زلف دے بال دے نال ایک نور موجود ہے میرے آقا دے آبرو مبارک ہر آبرو دے بال دے نال ایک نور موجود ہے میرے آقا دی ریش داڑھی مبارک ریش دے ہر بال دے نال ایک نور موجود ہے عرض کرتے ہیں جناب والا میں چاہت والے دن جدوں اے منظر ویکھیا نا جدوں اے خوبصورت منظر ویکھیا کہ آقا دے جسم اطہر سر دے بالوں تو لے کے پیروں دے ناخن تک پورے دا پورا سراپا جتنے بھی بال نے ہر بال دے نال میں نور ہی نور نظر آندا ہے اللہ نے اپنی عقل اپنے انداز دے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے پھر کے پڑھنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا چمکا دے چمکانے والے اور آگے تو مصر کے اندر اپنا عقیدہ بیان کر دیتا فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
میں بروز محشر میں کیا ہے ہر نبی آ رہا ہے ایک نور نہ دینا ہے دو نور نہ دینا ہے امتی دینا ایک نور ہے لیکن میں عجیب منظر لے کے آئے جدو آقا آئے نے ایک نور نہیں ہر جسم دے بعد دینا نور موجود ہے جدو آقا نال آقا دی امت آئی ہے امت دے ہر فرد نال دو نور موجود نے جب ایک گل سنی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کیتا تورات عالم میں عرض کیتا انجیل عالم آپ نے فرمایا اے انسان دس کیا اس واقعہ تو اس کا پہلے کبھی مطالعہ کیتا ہے تورات دی جریل کی توے پڑھے ہوئے کیا میں نہیں پڑھیا فرمایا انجیل میں پڑھے ہوئے کیا میں نہیں پڑھیا عرض کی تھی جناب والا میں اس خواب تو علاوہ میں اس واقعہ کو کسی جگہ تے نہیں پڑھیا حضرت کعب نے لفظ سنو ایمان پیدا کرو حضرت کعب فرماتے ہیں فرمایا اس ذات کی قسم جس ذات قبضہ قدرت کے اندر مجھ کعب احبار دی جان ہے فرمایا اے ساری شان جی تو بیان کر رہا ہے میں کعب احبار نے تورات وچ اے ساری شان پڑھی ہے میرے آقا اور میرے آقا دی اتنی شان ہے رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائیے اپنے یار نو بھیجن تو پہلے اپنے یار نو مبعوث کرن تو پہلے اپنے یار نو ظاہری طور تے دنیا دے اندر سجا بڑھا کے دنیا دے اندر بھیجن تو پہلے رب قدوس نے اپنے یار دی امت دے سارے چرچے تورات وچ بھی کر چھڈے انجیل دے وچ بھی کر چھڈے میں اج مطالعہ کیتا ہے شیخ محقق نے اتو تک لکھ دیتا ہے جو صاحب اللہ رب العالمین نے جناب حضرت ابراہیم کے نازل فرمائے اس دے وچ بھی میرے آقا دی شان موجود ہے آقا دی امت دی شان موجود ہے جو صحیفے جناب حضرت صالح علیہ السلام سے نازل فرمائے انہاں دے وچ بھی اپنے محبوب دی شان موجود ہے اور جو صحیفہ جناب حضرت آدم علیہ السلام سب تو پہلے نبی سب تو پہلے پیغمبر انہاں دے قلب عطر تے نازل فرمایا ان دے وچ بھی اپنے محبوب دی شان امت دی شان بیان فرمائی ہے سبحان اللہ اعلی حضرت نے لکھا ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں سرور کون کے مالک ہو مولا کہوں تجھے اتنیاں جدو آقا دیا شانہ ویکھیاں اتنے رتبے ویکھے کہ جدو کوئی آ جائے اس دی آمد تو بعد چرچے ہوندے نے اس دی آمد تو بعد تذکرے ہوندے نے فلاں دیونا منڈی بھی فلاں ایم پی اے صاحب آ گئے وزیر اعظم صاحب آ گئے فلاں عالم صاحب تشریف لے کے آ رہے ہر انسان دی آمد تو بعد چرچے ہوندے نے تسی تے میں قربان جائیے اس امتی دے غلام بن گیا اس آقا دے نوکر بن گیا اس آقا دے غلام بن گیا جس آقا دی آمد دے چچے رب قدوس نے پہلے نبیوں دی کتاباں وچ بھی فرمائے نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرور قوم کے مالک کو مولا کہوں تجھے سرور قوم کے مالک کو مولا کہوں تجھے باغ خلید کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جانا میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو بس اے بے تنائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا اور سمیر اکار حضرت شیخ محقق دی آخری گل آپ فرمان دے رہے ہیں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت دیا اپنی کتاب تورات دے اندر صفات پڑھی بولو کہ پڑھی تھی صفتہ پڑھی ہم صفات جدو پڑھ دے گئے مطالعہ کیتا ایک صفت دو صفت 10 صفتہ 25 صفتہ 50 صفتہ 60 صفتہ فرمایا بالترتیب پڑھتے چلے گئے امت محمدی ایوی شان امت محمدی دا ایوی رتبہ ایوی درجہ ایوی مقام ہے صفتہ پڑھتے گئے شیخ محقق بہت بڑے عالم دین آپ فرمایا نے جدو 70 صفتہ پڑھ لیا اس امت دیا 70 صفتہ پڑھیا تیرا بے قدوس دی بارگاہ دے اندر
ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے التجا کی تھی جناب کریم نے، اے رب قدوس، اے اتنی شانوں والی امت، اے اتنی فضیلتوں والی امت، اتنے درجات، اتنے کمالات والی امت، اے العالمین مجھ کریم تے کرم فرما، اے امت میں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے کریم، اے امت جی نبی آخر الزمان، شہنشاہ کون و مکان، میرا دلدار نبی، میرا مطلوب نبی، میرا مقصود نبی، میرا محبوب نبی، شمس الضحا بدر الدجا کافر ورا صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا میرا نبی جس کو میں امام المرسلین بنانا، جس معبود میں خاتم النبیین بنانا ہے، میں اے امت سائی دی سائی اس اپنے محبوب دی غلام تے نوکر بنا دیتی ہے، سبحان اس دی کے بنا دیتی ہے غلام تے نوکر۔ اے امت انہاں دے کھاتے وچ لکھ دیتی گئی ہے، اے موسیٰ، اے جڑی امت ہے میرا محبوب اس امت واسطے ہے، اے امت میری محبوب واسطے ہے، میرا محبوب کسی اور امت نو نہیں مل سکتا، تے میرے محبوب دی امت کسی اور نبی نو نہیں مل سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ گل بڑی سونی لکھی ہے، فرمایا سب سے اولا اعلیٰ، اے گل تو نام مل کے کرو، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا کوئی زبان کھول، سب سے اولا اعلیٰ، سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دودھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں تاجدار انبیاء، تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے، دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور خمسطوں کو رضا مزدہ دیجیوں کے ہے بے بسوں کا سہارا۔